اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نظامی چینل کے ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پیپروں کی تیاری کرنے کا سب سے آسان طریقہ کار کیا ہے۔ ناظرین کرام، جب بھی امتحانات قریب آتے ہیں تو بعض طلباء کرام تو پیپروں کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان تیاری کرنے والوں میں بھی بعض طلباء کرام امتحان کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، اور بعض طلباء کرام کا تو امتحان کی وجہ سے سکون و چین ہی ختم ہو جاتا ہے، اور یہی سوچ ہوتی ہے کہ اب کیا بنے گا۔ اور بعض طلباء کرام تیاری تو شروع کر دیتے ہیں، لیکن امتحان سے پہلے تیاری مکمل نہیں ہو پاتی۔ ان سب باتوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم امتحان کی تیاری صحیح انداز سے نہیں کر پاتے۔ امتحان کی تیاری کا انداز، طریقہ کار درست نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہماری تیاری مکمل نہیں ہوتی۔ تیاری ہماری کرنے کے جو انداز ہیں، اس دور میں جو مروج انداز ہیں، وہ دو انداز اپنائے جاتے ہیں تیاری کرنے کے لیے۔ پہلا انداز یہ ہوتا ہے کہ تمام کتابوں کے مخصوص صفحات ہر دن دہرانے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں امتحان 6 کتابوں کا دینا ہے، تو ہم ہر دن ان 6 کتابوں کے 2 یا 3 صفحات پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ کار ہے کہ تمام کتابوں میں سے چند کتابوں کے مخصوص صفحات کی دہرائی کرتے ہیں۔ مثلا 2 کتابیں ایک ساتھ لے لی، جیسے ان 2 کتابوں کی تیاری بھائی ایک ساتھ ہی کرنی ہے، تو اب یہ دونوں طریقہ کار غلط ہے۔ کہ پہلا انداز یہ ہے کہ چند صفحات پیچھے سے تیار کرنا شروع کر دینا، یا پھر چند کتابوں کو مخصوص کر لینا دہرائی کے لیے، یہ دونوں طریقہ کار غلط ہیں۔ اولاً یہ ہے کہ تیاری مکمل نہیں ہوگی اگر ان طریقوں پر ہم عمل کر کے تیاری کریں گے۔ اگر ہو بھی جائے گی تو پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے حافظے اتنے مضبوط نہیں ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر ہم اگلا سبق بھی پڑھتے رہیں اور پچھلا سبق بھی، اور اپنے ذاتی کام، گھر کے کام بھی کرتے رہیں، اور لوگوں کے ساتھ بھی چلتے رہیں، اس طرح دیگر معاملات بھی کرتے رہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارا دماغ اتنا حافظہ مضبوط نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں، اور پھر آخر کے اندر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ ہماری تیاری مکمل ہوتی ہے، نہ کوئی اور کام صحیح انداز سے کر پاتے ہیں۔ لہذا جب بھی آپ کو پیپروں کی تیاری کرنی ہو تو سب سے پہلے یہ کام کریں کہ امتحانات کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا، بلکہ ریلیکس رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہدف بنانا ہے کہ تمام کتابوں کی تیاری مجھے امتحان سے کم از کم 1 ہفتہ پہلے مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ پیپروں کی تیاری اس انداز سے شروع کرنی ہے۔ اب جب ہم نے یہ ذہن بنا لینا ہے کہ جی میں نے اپنے اوپر امتحانات کو حاوی کرنا ہے، اور یہ تمام تیاری جو اس وقت میں نے کرنی ہے، یہ امتحانات سے کم از کم 1 ہفتہ پہلے مکمل ہونی چاہیے۔ پیپروں کی تیاری کرنے کا صحیح انداز یہ ہے کہ آپ اس انداز سے تیاری کریں کہ 6 کتابوں میں سے پہلے 1 کتاب کی مکمل تیاری کریں، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی، اسی طرح 6 کتابوں کی مکمل تیاری کریں۔ مثال کے طور پر کل 6 کتابیں ہیں، تو اب ان 6 کتابوں میں سے جو سب سے آسان ہے، سب سے پہلے اس کتاب کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ اس کتاب کے ساتھ کسی کتاب کو بھی ہم نے تیاری نہیں کرنی، کوئی بھی کتاب ہو، صرف اسی کتاب کی تیاری کرنی ہے۔ جب تک یہ کتاب مکمل نہ ہو، اس کی تیاری مکمل نہ ہو، تب تک دوسری کتاب ہم نے نہیں اٹھانی۔ اب اس کے بعد اس کتاب کے کل صفحات گنتی کر لینے ہیں کہ کل کتنے صفحات بن رہے ہیں۔ مثال کے طور پر 80 صفحات بن رہے ہیں۔ اب ہدف بنانا ہے کہ اس کتاب کو میں نے 7 دنوں میں پورا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ان 80 صفحات کو 7 دنوں پہ تقسیم کریں کہ ہر دن کتنے صفحات پڑھنے ہیں، تو تقریباً ہر دن کے 11 صفحات بنیں گے۔ جب آپ اس کتاب کے ہر دن 11 صفحات پڑھیں گے تو پھر جا کر آپ اس کتاب کو 7 دن میں پورا کریں گے، 1 کتاب آپ کی مکمل ہوگی۔ اب اس کے بعد ان 11 صفحات 1 دن میں تیار کرنے ہیں۔ 11 صفحات کیسے کرنے ہیں؟ تو اب اس کو دن میں تقسیم کرنا ہے کہ جی 2 صفحے میں نے فجر کے بعد تیار کرنے ہیں، 3 صفحے ظہر کے بعد تیار کرنا ہے، 1 صفحہ عصر کے بعد تیار کرنا ہے، اسی طرح 2 صفحے مغرب کے بعد اور 3 صفحے عشاء کے بعد۔ تو اس طرح آپ کی یہ کتاب 7 دنوں میں مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ بقیہ 5 کتابوں کا بھی ہدف بنا لیں۔ اگر آپ اس طریقہ کار پر تیاری کریں گے تو آپ کو چند فوائد حاصل ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے دیگر کام، جو بھی ضروریات ہیں، آپ کے کام ہیں، وہ بھی وقت پہ ہوں گے۔
اور ذہن پہ بوجھ بھی نہیں آئے گا، بالکل فریش رہیں گے، اور آپ کی تیاری بھی وقت سے پہلے پہلے مکمل ہو چکی ہوگی، اور انشاءاللہ امتحان میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ پیپروں کی تیاری کرنے کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں، ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے اگر آپ پیپروں کی تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دوران پڑھائی بات چیت مذاق مسخری سے اجتناب کرنا ہے، اور دوسری بات مستقل مزاجی ہونی چاہیے، اور تیسری چیز ہے کہ کتابوں کا ہدف بنا لیں کہ بھئی میں نے کتنے دنوں میں تیاری مکمل کرنی ہے۔ اگر کسی دن تیاری نہیں ہو پاتی تو اگلے دن اس سبق کی قضا کر لینی ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ دیکھیں عند اللہ دعا کرتے رہیں، اللہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعائیں کریں، اور حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھتے رہیں، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امتحانات کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ امتحان کی تیاری کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، اور پیپر پیٹرن، مزید پیپر پیٹرن، کیونکہ اگر کسی بھی امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کا پیٹرن معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرز پر یہ امتحان مجھ سے لیا جائے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ کنز المدارس بورڈ پاکستان کا پیپر پیٹرن کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، متوسطہ دوم تا تخصصات تمام درجات کا سوالیہ پیپر 3 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلا حصہ ہوگا کثیر الانتخابی سوالات، دوسرا حصہ ہوگا مختصر سوالات، تیسرا حصہ ہوگا طویل سوالات۔ ان 3 حصوں پر پیپر کی تقسیم کاری ہوگی۔ پہلے حصے کی وضاحت کہ کثیر الانتخابی سوالات کس طرح کے بنیں گے، کہاں سے بنیں گے۔ تو پہلے حصے کے اندر جو معروضی سوالات ہوں گے MCQs، وہ 20 سوالات ہوں گے، اور جو بھی نصاب ہے آپ کا، جتنا بھی نصاب ہے اس کے پہلے 40% سے دیے جائیں گے، اور تمام سوالات کا حل مطلوب ہوگا، اور ہر سوال کا 1 نمبر ہوگا۔ انداز یہاں پر جو طریقہ کار ہوگا اس کے جواب دینے کا وہ یہ ہوگا کہ جو درست جواب ہے اس پر ہم ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ مثال کے طور پر اسم معرفہ کی اقسام ہیں۔ اب الف میں جواب ہوگا 2، با میں 3، جیم میں 6، اور دال میں 7۔ تو اب اس صورت میں ہم جو ٹک لگائیں گے، درست جواب دال ہے یعنی 7، تو اب اس پر ہم ٹک لگا دیں گے۔ یہ ہوگا اس کا طریقہ کار MCQs کو حل کرنے کا۔ اور سوالیہ پیپر کے دوسرے حصے کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کیا اس کے اندر وضاحتیں ہیں۔ یاد رہے جو دوسرا حصہ ہے اس میں کل 20 سوالات دیے جائیں گے، اور 15 سوالات کا حل مطلوب ہوگا، اور ہر سوال کے 3 نمبر ہوں گے۔ مختصر سوالات کن چیزوں سے دیے جا سکتے ہیں؟ اس میں چند چیزیں ہیں جن سے مختصر سوالات بنائے جا سکتے ہیں۔ تعریفات پوچھی جائیں گی، کتاب کی فنی ابحاث کے متعلق سوال پوچھا جائے گا جس کا جواب تقریباً 3 لائنوں پر مشتمل ہوگا، اور عربی عبارت پر اعراب پوچھا جائے گا، اور وہ عبارت تقریباً 1 لائن پر مشتمل ہوگی۔ کسی عربی عبارت تقریباً 1 لائن کا ترجمہ پوچھا جائے گا، اور عبارت کا مفہومی یا لفظی ترجمہ مطلوب ہوگا۔ اور ایک چیز اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کسی لفظ یا جملے کی مراد بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے 1 آدھی لائن پر مشتمل عربی عبارت کی مختصر تقریباً 3 لائنوں پر مشتمل وضاحت، یہ چیز بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مختصر سوالات کے اندر یہ طرز ہوگا۔ جبکہ طویل سوالات، یہ تیسرا حصہ ہے طویل سوالات کا، اس میں کل 5 سوالات دیے جائیں گے، اور 3 سوالات کا حل مطلوب ہوگا۔ ہر سوال کے 10 نمبر ہوں گے۔ اب انشائیہ سوالات کہاں سے بنائے جا سکتے ہیں، کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں سے لانگ کویسچن آ سکتے ہیں؟ تو آپ نے ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دیکھیں جو لانگ کویسچن ہے اس میں سے ہر سوال کتنے نمبر کا ہے، 10 نمبر کا ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا اور غور سے ان چیزوں کی تیاری کی تو انشاءاللہ آپ کے یہ لانگ کویسچن بھی حل ہو جائیں گے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں تعریفات، اقسام، امثلہ اور تعریفات کا امثلہ پر انطباق، ان چیزوں کے متعلق ان چیزوں سے جو ہے ایک لانگ کویسچن بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قواعد و ضوابط اور اس کے اجراء سے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اختلافی مسائل کا بیان مع دلائل، کہ وہ کوئی لانگ کویسچن بنا دیں گے کہ اس مسئلے کے اندر کن کا اختلاف ہے، کیا دلائل ہیں، یہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی معلق یا مبہم مقام کی تشریح و توضیح بھی پوچھ سکتے ہیں۔
اور قیل و قال بھی پوچھ سکتے ہیں، اغراض مفسر و ماتن یہ چیزیں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور تقریباً 8 سے 10 لائنوں پر مشتمل بحث کا خلاصہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اس بحث کا کیا خلاصہ ہے، اور اس بات مسئلہ اور موقف بھی پوچھ سکتا ہے، یعنی اس مسئلے کو ثابت کریں، احناف کے نزدیک کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے، اس چیزوں کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو تقریباً 4 لائنوں پر مشتمل عبارت ہوگی، اس پر اعراب یا ترجمہ یا پھر اس کی مختصر یا مکمل وضاحت یہ چیز بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ماتن یا شارح کے حالات اور مقام و مرتبہ، کتاب کا اسلوب اور مقام و مرتبہ یہ چیزیں بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ لانگ کوسچن میں پوچھ سکتے ہیں۔ یعنی پہلے ایم سی کیوز کے اندر تو 40% جو نصاب کا ہوگا، پہلا 40% اس سے بنائے جائیں گے، مختصر سوالات، تعریفات یہ چیزیں جو میں نے پہلے ذکر کی ہیں ان سے بنائے جائیں گے، لانگ کوسچن اس سے بنائے جائیں گے جو میں نے ابھی ذکر کی ہیں۔ یاد رہے سوال یا پیپر 2 ہوں گے، پہلا ہوگا معروضی کا پیپر جس کے کل 25 نمبر ہوں گے اور اس کے لیے 30 منٹ دیے جائیں گے، اور دوسرا ہوگا انشائیہ پیپر جس میں مختصر اور طویل سوالات ہوں گے، اس کے کل 75 نمبر ہوں گے اور اس کے لیے 2 گھنٹے 30 منٹ دیے جائیں گے۔ متوسطہ دوم سے تخصصات، یعنی متوسطہ دوم سے لے کر تخصصات، تخصص فی الفقہ ہو یا کوئی بھی تخصص ہو، تمام درجات کا معروضی پیپر اردو میں ہوگا، یعنی ایم سی کیوز والا جو پیپر کا حصہ ہے وہ اردو میں ہوگا، اور جبکہ اسی طرح متوسطہ دوم سے لے کر عالمیہ سال اول تک ان درجات کا جو انشائیہ پیپر ہوگا وہ اردو میں ہوگا، لیکن یاد رہے کہ عالمیہ سال دوم اور تخصصات، چاہے وہ تخصص فی الفقہ ہو، حدیث ہو، اس کے علاوہ دیگر جو بھی تخصصات میں آتے ہیں درجات، ان کا انشائیہ پیپر عربی میں ہوگا، اور تجوید و قرات کے جن مضامین کا پیپر تحریری ہوگا اس کا پیپر پیٹرن بھی یہی ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پیپر پیٹرن سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی آپ کو اس ویڈیو کے اندر کوئی شک ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہمارے پیغام کے اندر، تو آپ کمنٹس کے اندر اس کے متعلق ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ